بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ہیں۔ سورہ حدید کی آیت 18 اور آیت 19 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے قرآن پاک میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو بہت کثرت سے بیان فرمایا ہے، اور یہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، فقیروں مسکینوں میں بانٹنا، ضرورت مندوں اور مستحقوں کی ضرورت میں امداد اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اجر تو آخرت میں کامل مل کر رہے گا۔ دنیا کی برکات اس میں اس قدر ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے تو کوئی دن ہمارا اس سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ اتنا اور اتنا دو، تیری مرضی ہے بندے، جو تو اپنی ضروریات سے بچے ہوئے میں سے کوئی بھی حصہ خرچ کرے۔ تیرے پاس 10,000 جیب میں ہے، تو 1 روپیہ دے، وہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ 500,000 دے، اور سارا خرچ کرنا بھی جائز ہے، لیکن وہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں۔ عجیب بات لکھی ہے شارحین محدثین نے، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی صدقہ اور خیرات کی فضیلت اہمیت بیان کی
تو اسی مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ ان کا ایک باغ تھا مدینے میں جس میں 600 کھجور کے درخت، 600، اور کھجور کا درخت ان کے لیے ہمارے ہاں کا ایسا ہی تھا جیسے 1 ایکڑ زمین 1 قلہ، تو 600 قلے ہوں کسی کے۔ اسی وقت عرض کرنے لگے کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں دیا اور یہ اللہ اور رسول کا ہو گیا، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں۔ آپ نے بڑی برکت کی اور قبولیت کی، دعا دی۔ وہاں سے اٹھے تو اتنا بڑا وہ باغ، اسی کے اندر ان کی رہائش گاہ بھی تھی۔ اب اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ یہ ہم نے خیرات کا اللہ کو دے دیا باغ۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی، اس نے بھی مبارکباد دی، اور وہ ام طلحہ تھی، وہ کہنے لگی کہ اب آپ اندر نہ آئیں، میں بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ رہی ہوں، یہ ہمارا نہیں، یہ رب کا ہے۔ ایک شخص تھوڑا سا سونا جو اس کے پاس تھا گھر میں، صرف وہی مقدار تھی، لے کر آیا اور پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صدقے اور خیرات کی مد میں آپ خرچ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہنے لگا کوئی چیز اور نہیں، 1 روپیہ نہیں، کوئی شے نہیں، یہی کچھ ہے میری ساری پونجی۔ آپ نے زور سے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے بچا ہوا اس میں سے بھی ایک حصہ دو، سارا خرچ نہ کرو۔ اب ادھر 600 درخت آپ قبول فرما رہے ہیں، ادھر تھوڑا سا سونا جو تولہ آدھا ہوگا وہ بھی پھینک رہے ہیں کہ واپس لے جا۔ اس کی وجہ بھی وہاں ارشاد فرمائی کہ تو سارا دے کر جائے گا کدھر، پھر کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کو کہے گا مجھے دے۔ تو یہ مانگنا تو رب کو پسند نہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں مما فرمایا ہے کچھ حصہ دو۔ سارا دینے کا ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے یہ حدود، یہ قیود اور یہ تفصیلات بھی ساتھ ذکر کی ہیں۔ بہرحال اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے ذمہ یہ قرض ہے بندے تیرا، حالانکہ سب کچھ دیا تو اللہ ہی نے ہے۔ باپ بیٹے کو کوئی رقم دے کر کچھ تھوڑی سی اس سے لے کہ یہ قرض ہے، بھئی قرض تجھے واپس کر دے۔ بندہ پوچھے اس نے تو خود کمایا نہیں تھا، بیٹے نے، باپ ہی نے تو دیا تھا۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ قرض کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں واپسی ضروری، تو اللہ پاک بندوں کو یقین دلا رہے ہیں یہ تیرا مال تجھے ہی واپس کیا جائے گا، لیکن اتنا نہیں، بہت بڑھا کر اس کا اجر بھی، اور یہاں خصوصیت فرمائی کہ اس کا نور بھی، قیامت میں ہر نیکی نور بنے گی۔ بالخصوص جو اسباب حدیث پاک میں آئے، لہم اجرہم و نورہم، ایمان والے مرد اور عورتیں ان کو قیامت میں ثواب بھی ملے گا، اور ان کے اعمال اور ایمان کا نور بھی انہیں عطا کیا جائے گا، لیکن اس میں تفاوت بہت ہوگا، فرق ہوگا۔ گھر ہم سب کے ہیں، کسی کا 1 لاکھ 2 لاکھ کی قیمت کا چھوٹا سا 1 آدھ کمرہ، اور کسی کا 1 کروڑ کا ہے، اور کسی کا وہ کروڑ کا نہیں، اربوں روپیہ اس نے لگایا ہوا، کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا، اور اس میں بے شمار۔ اب گھر تو وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وہاں بھی ایسا ہوگا۔ کامل ترین نور ان صدیقین جن کا ایمان بھی کامل تر اور نیکی میں سب سے آگے رہنے والے تھے، انہوں نے جہد مسلسل زندگی بھر
نیک کام دوڑ بھاگ کر کے پوری کوشش سے اتنے حاصل کیے کوئی دوسرا ہم سے آگے نہ نکل جائے، تو ان کے لیے خصوصیت ہے، ان کا نور بھی خاص اخص ہوگا، وہ اور ہی طرح کی روشنی دوسروں سے ہوگی، اور اس کی کثرت اور اس کی شدت وہ لفظوں میں آتی نہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اندھیریوں میں اے بندے نور کے اسباب جو ہیں تمہیں بتائے دیتے ہیں، تیری مرضی ان کو لے یا نہ لے۔ فرمایا کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، جو مسلمان گھر سے نکل کر عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، یہ آج اندھیرے وقت میں یا اندھیری جگہ میں چلنا اس کا کل کام دے گا، قیامت میں نور تام اسے بخشا جائے گا۔ اندھیرے میں مسجد میں آتا تھا۔ فرمایا کہ بازار میں سب لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوتے ہیں، وہاں بھی کوئی رب کی یاد اور کلمہ کلام پڑے گا تو بازار میں اللہ کا ذکر کرنا قیامت کے دن نور کا سبب ہوگا۔ قرآن پاک کی ہر آیت جو مسلمان آج تلاوت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نور بن کر اس کو روشنی اور اجالے میں لائے گی اس بندے کو۔ اور عجیب بات ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت کہف، 16ویں میں جا کر مکمل ہوتی ہے، تقریباً آدھا پارہ۔ ہر جمعے والے دن اس کی تلاوت پر تالی تلاوت کرنے والے کے لیے کل قیامت میں اس کے پاؤں سے لے کر آسمان جتنا بلند ہے اتنا بڑا اسے نور بخشا جائے گا۔ پاؤں سے لے کر آسمان کتنا بلند ہے، ہم تو اندازہ بھی صحیح اس کا نہیں کر پا سکتے۔ فرمایا کہ اے بندے آج تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت اور دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی مصیبت ٹل جائے، بیمار ہے میں دوائی لے دوں بچ جائے، کوئی بھی پریشانی ہے اس میں تو نے کوشش کرنی، آگے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نہیں تو نے اپنے اختیار سے تھوڑی سی محنت کی۔ فرمایا کہ مسلمان بھائی کا دکھ درد بانٹنا یہ بھی کل قیامت میں نور ہوگا۔ یہ نور کے اسباب ہمیں بیان فرمائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالی شان ہم سب کو یہ نور کی اقسام کل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل القرآن نور قلوبنا بالقرآن، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور آج کے درس میں سورہ الحدید کی آیات مبارکہ 18 اور 19 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر پیش کی جاتے ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔